پہنچنے کا جو خوبصورت ترین ذریعہ ہے، اس ذریعے کو مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ذرا مل کر خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا خوبصورت ترین ذریعہ۔ میرے پانچویں امام روز شہادت ہے۔ امام کا ایک شیعہ ہے جس کا نام ہے حضرت فضیل بن یسار رحمت اللہ علیہ، یوں داخل ہوئے، فرزند بطول میرا سلام ہو، ہمارے شیعہ تم پر بھی میرا سلام ہو۔ سلام کا جواب پانے کے بعد امام نے کہا، اے فضیل، کیا میرے دادے حسین کی مجلس کراتے ہو؟ یہ مجلس خالی تم نہیں کرا رہے، یہ مجلس تو آرزو معصوم ہے، یہ عزاداری خواہش امام ہے۔ اے فضیل، کیا میرے دادا حسین کی مجلس کراتے ہو؟ ہاں مولا، الحمدللہ ہم آپ کے دادا حسین کی مجلس کراتے ہیں۔ فرمایا، فضیل، کیا اس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو؟ کیا اس مجلس کے اندر ہمارے امر کا خیال رکھتے ہو؟ جی ہاں مولا، الحمدللہ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، فرزند زہرا کے ہاتھ اٹھ گئے اور فرمایا، رحم اللہ من احیا امرنا۔ اے فضیل، خدا ہر اس شخص پر رحمت نازل کرے جو میرے دادے حسین کی عزاداری میں ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اور وہ امر معصوم کیا ہے؟ مجلس ہو، نماز نہ ہو، یہ امر کو مردہ کیا جا رہا ہے یا زندہ کیا جا رہا ہے؟ یہ ممبر ہے نا، اس ممبر پہ بھی آتے ہیں، اور ایک ہے آپ کی مسجد کا محراب۔ محراب کے اندر بھی آپ کو ایک پیش نماز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر محراب کے اندر کھڑا ہونے والا داڑھی منڈوا لے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ سارے بولو۔ چلو میں اپنی مثال دوں، میں سید ہوں، ایک طالب علم ہوں، مسافر ہوں، آپ کے سامنے میرا کوئی گناہ بھی آشکار نہیں ہے، باقی خدا جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر میں داڑھی منڈوا کے محراب میں کھڑا ہو جاؤں اور آپ کو کہوں کہ آپ ظہر کی نماز میرے پیچھے پڑھیں، کون کون پڑھے گا؟ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا میں نے بھائی؟ ایک داڑھی تو منڈوائی ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا محراب میں کھڑا ہونے کی چند شرطیں ہیں، اور ان میں ایک شرط یہ ہے کہ کسی حرام کا مرتکب نہ ہو۔ تو میرا بھائی تھوڑا غور کر، محراب کے تقدس کا تجھے پتہ ہے، اور یہ منبر حسین اور منبر علی اور منبر رسول ہے، اس کے تقدس کی خبر نہیں ہے۔ حالانکہ میرا عقیدہ یہ ہے محراب سے زیادہ اہمیت ہے اس منبر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محراب نماز پڑھاتا ہے، منبر نماز سکھاتا ہے۔ عزاداری حسین کی بھی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے خلوص۔ دیکھ، پڑھنے والا اور پڑھانے والا اور سننے والا، تیرے اندر خلوص کتنا ہے۔ اور جہاں ریٹ لگتے ہوں وہاں خلوص نہیں ہوتا، وہاں تجارت ہوتی ہے۔ ناراض تو نہیں ہوتی؟ منبر حسین تجارت کی جگہ نہیں، منبر حسین تو حق پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کتنی عظمت ہے اس شخص کی جو اس منبر پہ آتا ہے، اور اس منبر پر آ کر بھی جو اپنی عظمت کو نہ سمجھ سکے، وہ تمہیں دین کیا دے گا؟ آئیے میرے بھائی اور دوستو،
یہ عزاداری ہے سید الشہداء. پانچویں امام کا روز شہادت ہے. چھٹے امام ملاقات کے لیے آتے ہیں. امام محمد باقر اپنے بیٹے صادق آل محمد کو وصیت کرتے ہیں, اے بیٹا جعفر صادق فلاں 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 کنواں فروخت کرنا, جو اس سے پیسہ ملے میرے داد حسین کی عزاداری پہ خرچ کرنا. بابا عزاداری کہاں کروں؟ مکے کے اندر؟ فرمایا نہیں. مدینے کے اندر؟ فرمایا نہیں. مکان کے اندر؟ فرمایا نہیں. بابا کہاں عزاداری کروں؟ فرمایا میرے داد حسین کی عزاداری مینا اور عرفات کے میدان میں کرانا, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ ہماری کربلا کو بھی یوں بھلا دیں جیسے لوگوں نے ہمارا غدیر بھلا دیا. اور یہ جو اکثر ہم اشتہاروں پہ لکھتے ہیں نا, فلاں بانی مجلس, میں تو اس لفظ کے سخت خلاف ہوں. مجھے اور آپ کو بانی مجلس بننے کا کیا حق ہے؟ بانی ہوتا ہے بنانے والا. سرگودے والوں, ہم نے مجلس نہیں بنائی, ہم بانی مجلس نہیں. بانی مجلس بنے تو سید سجاد بنے, بانی مجلس بنے تو محمد باقر بنے, بانی مجلس بنے تو جعفر صادق بنے, بانی مجلس بنے تو موسیٰ کاظم بنے, بانی مجلس بنے تو علی رضا بنے, بانی مجلس بنے تو محمد تقی بنے, بانی مجلس بنے تو مولا علی نقی بنے, بانی مجلس بنے تو حسن عسکری بنے, بانی مجلس بنے تو مہدی آخر الزمان بنے. میں اور تو بانی مجلس نہیں, ہم خادم مجلس حسین.